السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو احتجاجی تحریک چلانے کے بعد اب دوبارہ 14 اگست کو احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا یہ تحریک کئی دنوں تک چلے گی لیکن جشن آزادی کے موقع کے اوپر احتجاج ضرور ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جب 14 اگست کو پوری قوم اس مرتبہ ایک غیر معمولی انداز میں 14 اگست کو سیلیبریٹ کر رہی ہوگی، جشن آزادی منا رہی ہوگی، بالخصوص آپریشن بنیانہ مرصوص کی سیلیبریشن کی ریفلیکشن بھی 14 اگست کو میں دکھائی دے رہی ہوگی، تو اس موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کرنا سیاسی لحاظ سے کس حد تک ان کے لیے سود مند ثابت ہوگا یا اس کا کوئی بیک لیش ان کو فیس کرنا پڑے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب 14 اگست کو لوگ باہر نکلتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو پاکستان کا پرچم اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوتے ہیں، تو اس دن کارکن ہو، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہو، وہ پاکستان کا پرچم تھامے گی یا اپنی پارٹی کا پرچم اپنے ہاتھ میں اٹھا کے احتجاج کر رہی ہوگی؟ یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے۔ اور کیا احتجاجی تحریک 14 اگست کے بعد شروع کرنے کے نتیجے میں حکومت پر کوئی پی ٹی آئی دباؤ نہیں بڑھا سکتی، یا پاکستان تحریک انصاف یہ ایڈوانٹیج لینا چاہتی ہے کہ جب اس مرتبہ 5 اگست کو بالخصوص اگر لوگ باہر نہیں نکل سکے، اسپیشلی پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں، تو جب 14 اگست کو لوگ نکلیں گے جشن آزادی منانے کے لیے تو اس کے اندر جب پی ٹی آئی کا پرچم لہرائے گا تو سب لوگوں کو وہ احتجاجی تحریک کا رنگ دے سکیں۔ اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کس حد تک کارآمد ثابت ہوگی یا نہیں، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کی طرف سے امریکہ سے جو ڈیفنس ڈیل کے ایگریمنٹ تھے وہ اچانک منسوخ کر دیے گئے۔ بھارتی وزیر دفاع نے امریکہ کا دورہ بھی منسوخ کر دیا ہے، اور مودی سرکار پاکستان اور بھارت کے مابین سیز فائر کروانے کے حوالے سے جو ٹرمپ کے دعوے ہیں، جو اناؤنسمنٹ ہیں، اس کے اوپر شدید غصے میں ہے۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کس نہج پر جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی آج کے شو میں بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف اچانک پارٹی اور سسٹم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اپنے قائد سے انہوں نے ملاقات کی ہے، کیا جو استعفے کی باتیں ہو رہی تھی کیا وہ ختم ہو جائیں گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے تحفظات ہیں، جو ایک سیالکوٹ سے ایک افسر کی گرفتاری کا معاملہ ہے، پنجاب گورنمنٹ کیا اس معاملے کو حل کر پائے گی؟ اور اس کے ساتھ بحری ٹاؤن کی جائیدادیں بالآخر نیلام کر دی گئی ہیں، مزید 3 جائیدادیں آئندہ چند دنوں میں نیلام کی جائیں گی۔ کیا جائیدادوں کی نیلامی سے جو مطلوبہ رقم حاصل کرنی ہے نیب کیسز کے اندر وہ نیب کر پائے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا تھا اور جو وہاں پہ بحری ٹاؤن سے متعلق دیگر کیسز تھے وہ بھی کیا کنکلوڈ ہو پائیں گے آنے والے دنوں میں؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے سینئر تحقیقی رؤف کلاسا صاحب، جبکہ زوم لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ پنجوتا صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجوتا صاحب، جب 14 اگست کو اس مرتبہ پوری قوم ایک غیر معمولی انداز میں جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے، حکومتی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، چونکہ آپریشن بنیانہ مرصوص میں جو ہم نے کامیابی حاصل کی اس کی ریفلیکشن، اس کی سیلیبریشن اس 14 اگست کو بھی ہمیں دکھائی دے گی، لیکن پھر اسی موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ 14 اگست کو احتجاجی تحریک ہماری جاری رہے گی اور ہم بھی اس دن احتجاج کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جشن آزادی والے دن پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے سے کچھ بڑا حاصل نہیں ہوگا، جیسے کہ 5 اگست کو کچھ آپ کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کر سکے، اور ہر طرف سے یہ واضح اٹھ رہی ہے کہ 14 اگست کو احتجاج کا فیصلہ پی ٹی آئی کو مؤخر کر دینا چاہیے؟ یہ حتمی فیصلہ ہے 14 اگست کا، یا اگلے 1-2 دن میں اس ڈیٹ کے اوپر احتجاج کے حوالے سے کوئی سیکنڈ آپشن آ سکتی ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ بالکل ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا ہوگا اور تحریک انصاف کا جھنڈا ہوگا۔ دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دیں پاکستان بنانے کے لیے، اور پاکستان جو ہے بنا، اس میں حقیقی آزادی کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے ہم نکلیں گے، ہر سطح پر نکلیں گے، ہر روز نکل سکتے ہیں، ہفتے بعد نکل سکتے ہیں، کوئی قدغن نہیں ہے۔ اگر آپ حکومتی عہدیدارانوں سے پوچھیں جو فارم 47 کے مطابق ساری ایک سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو کسی دن بھی احتجاج کو نہیں جائز قرار دیں گے۔ وہ تو کہیں گے کہ احتجاج کریں نہیں، وہ تو کہیں گے کہ بات ہو ہی نہیں، کیونکہ بات ہوتی ہے رول آف لا کی، اور رول آف لا سے ان کی جان جاتی ہے۔ انصاف کا نظام قائم ہوگا تو ان کی کرسی جائے گی، جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ کھولیں گی۔ لیکن وہ نہیں پنجوتا چاہتے صاحب، کہ آپ نے کہا جمہوریت ہو، 14 اگست قانون۔ کو پاکستان کا جھنڈا بھی کارکنوں اور آپ کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور پاکستان کا جھنڈا بھی، تو پھر ہمیں تھوڑا ہمارے ناظرین کو اگر آپ سمجھا سکیں، آپ اس دن آزادی کا جشن منا رہے ہوں گے، یہ جو آزادی کی حصول کا خواب تھا آپ کے مطابق وہ تاحال ابھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، تو پھر آپ اس کے احتجاج کر رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی 14 اگست کو جشن آزادی تو سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوگی۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے 14 اگست کو
آزادی لی انگریز سے، لیکن جو اس ملک کے اندر جیسے طاقتور جو ہے وہ قانون سے اوپر ہے، اور جس طرح قوم کو محکوم بنانے کے لیے جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے، جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے، تو اس جابر سے بھی تو ہمیں آزادی چاہیے نا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام انصاف ہو، ہمارے ادارے آزاد ہوں، ہماری عدلیہ آزاد ہو، ہمارے لوگ ان کا احترام کیا جائے، کسی کے بنیادی حقوق نہ سلب کیے جائیں، ان کی ووٹ کو جو احترام کیا جائے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہو، پاکستان کی عوام جو ہے وہ فیصلے کرے، نہ کہ غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اس ملک کو جو ہے وہ اپنی طاقت کی جو چھڑی ہاتھ میں پکڑی اس کے ٹھیک مطابق گھمانے کی کوشش کی ٹھیک، ہے۔ بالکل ٹھیک، ہمارے ساتھ رہیے گا کلاس صاحب کو میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کلاس صاحب، پاکستان تحریک انصاف ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم نے 14 اگست کو جشن آزادی جب قوم منا رہی ہوگی تو اس دن 2 جھنڈے ہم لے کر نکلیں گے، پاکستان کا جھنڈا بھی ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے مقاصد ہیں احتجاج کے ذریعے سے، جن مقصد کو حاصل کرنا چاہتی ہے، 14 اگست کے دن احتجاج کر کے وہ سیاسی طور کے اوپر کوئی بڑا بریک تھرو، کوئی سیاسی طور کے اوپر بڑا فائدہ، اور جس عوام کے لیے بانی پی ٹی اے جیل میں ہے اکارڈنگ ٹو پنجوتا صاحب، اس دن عوام جشن آزادی کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی رہائی کے لیے گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کے لیے سڑکوں پر ہوں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جو پنجوتا صاحب نے جیسے بات کی وہ بڑی فیئر بات ہے کہ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں، پیسفلی بات کرنا چاہتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، فار وٹ ایور ریزن، ضروری نہیں ہے عمران خان صاحب ہوں، آپ میں یا کوئی بھی ہوں، انہیں کسی بھی ایشو پہ لگتا ہے کہ ہم کسی بھی ڈیموکریٹک معاشرے میں حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا رولنگ لیڈ پارلیمنٹ آپ کی بات نہیں سن رہی، عدلیہ آپ کی باتیں نہیں سن رہی، اور آپ نے اپنی بات کو پریس کرنا ہے، تو روڈ پہ آپ کو آنا چاہیے۔ اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بحث نہیں ہو سکتی یہ کہنے جو کیوں روڈ پر آتے ہیں، کیوں وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ وہی والی بات کہ اگر پیسفل رہتے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں ہوتی، لوگوں کی جان مال گاڑیوں کے یا ان کو ڈسرپشنز نہیں ہوتی ایک نارمل لائف میں، تو دے ہیو آل دا رائٹس۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، جیسے پی ٹی اے کے دوست کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، فیئر انف۔ جو لوگ ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ الائنس سمجھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں، عدل انصاف نہیں دے رہی، اور ابھی 10 سال آپ نے سزائیں دی ہیں، بہت ساری بڑی تعداد میں ورکر، وچ میرا خیال ہے اگر وہ ان کی آپ ججمنٹس پڑھیں، میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی یقیناً پڑھی ہوگی، بہت سارے فلاز ہیں ان ججمنٹس میں۔ اب یہ جو جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، یہ کوئی مطلب ایک آپ میری طرح کے چلو کامنرز ہوں تو اور بات ہے، پارلیمنٹیرینز ہیں آپ کے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، آپ کی پنجاب اسمبلی میں، وہ لیڈر آف دا پوزیشن کے طور پر رہے ہیں۔ سو اگر آپ نے پارلیمنٹ کو ہی خارج کرنا ہے، پوری کے پوری آپ نے پارلیمنٹ سے لوگوں کو نکال دینا ہے، ون پارٹی رول کرنا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ دیٹ ول بی ایڈوائسبل۔ آپ کو بھی اپوزیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جتنی بھی آپ کو انرولی اپوزیشن کیوں نہ ہو، اپوزیشن ہمیشہ کرے گی، کوشش ہوگی پاکستان جیسے ملکوں میں ان کو 14 اگست کو جو لوگوں نے نکلنا ہے، اور ان کی اگین وہ کلیم کرتے ہیں ہماری بڑی تعداد ہے، اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لوگوں نے نکلنا تو ہے، اس دن آنا ہے، بہر آنا ہے۔ سو انہوں نے کہا کہ ہمارا جھنڈا بھی آپ ساتھ اٹھا لیں۔ سو ان کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، جو سمجھتے ہیں بڑی تعداد میں ہے، تو وہ اس کے لیے خوف بھی نہیں ہوگا، اس کا خوف بھی نہیں ہوگا 14 اگست سے۔ سو میرا خیال یہ دن انہوں نے اس لیے چنا ہے کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ ویسے مطلب آپ اس کی ایجیٹیشن کی کال دے نہ دیں، اس کے باوجود لوگوں نے بہرانا ہے۔ پہلے بھی آتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہاں تو جگہ نہیں ہوتی، بلکہ اب دیکھیں اسلام آباد کے لوگ اس دن ہم گھروں میں رہتے ہیں، جس دن باہر سے سارے لوگ آتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ جانا ہے، لائٹنگ دیکھنے، بلا بلا۔ سو یہ اسٹریٹجی ان کی میرا خیال ہے یہ پولیٹیکلی ان کو سوٹ کرتی ہے کہ 14 اگست والے دن آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہیں کہ باہر نکلیں جھنڈے لے کر، اور ہم کہیں گے دیکھیں جناب کہ ہماری اتنی بڑی سپورٹ ہے، حکومت کے خلاف ایک طرح کی کو ہے، اور حکومت ہمارا ووٹ چرایا ہے، اور یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ میرا خیال ان کے ذہن میں ہے۔ چلیں، یہ اسٹریٹجی تو اپنی جگہ پہ، لیکن پنجوتا صاحب، قاسم اور سلیمان بانی پی ٹی اے کے دونوں صاحبزادے امریکہ بھی گئے تھے، کوششیں کی، پھر انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے امید ہے کہ وہ ڈیفرنس کریٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی وائبز، کوئی ایسے آپ کو انڈیکیشنز ملی کہ ان کے اس دورے کے بعد یا جو ایکسپیکٹیشنز تھی پارٹی کو یا بانی پی ٹی اے کے دونوں بیٹوں کو، وہ کس حد تک پوری ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ان کے اس وزٹ سے؟ دیکھیں، اپنے والد کے لیے جو کہ ناحق قید ہیں، وہ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ کسی کا بھی کوئی والد ہو اور کسی کا کوئی بھائی ہو، کسی کا کوئی کزن ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کی اولاد ہیں اور وہ ہر جگہ پر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح جھوٹے مقدمات میں انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے ایک پورا پیٹرن ہے کہ ایک کیس سے بندہ رہا ہوتا ہے، دوسرے میں دھر لیا جاتا ہے، تو وہ حق رکھتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی کے کیسز کے اندر جس طرح فیصلے آ رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کا ثبوت ہے کہ ایک رہنما کے اوپر اگر ایک مقدمہ ہے
ایک نوعیت کا تو دوسرا مقدمہ کیسے درج ہو سکتا ہے؟ لیکن مختلف شہروں کے اندر مختلف مقدمات ایک ہی نوعیت کے درج کیے گئے ہیں اور ایک ہی طرح کا متن ہے، ایک ہی گواہ ہیں اور ایک ہی طرح کی گواہی ہے، ایک ہی طرح کی سازش ہے، جو کہ کسی قانون، کسی قاعدے، کسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی کے اندر اس کا جواز نہیں بنتا۔ آج پتہ چل رہا ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں گاڑیوں کے جلانے کا مقدمہ جو ہے درج کیا گیا تھا، اس میں سزا دینے کی طرف جج صاحب بڑھ رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی سب کو پتا ہے کہ سزا ہوگی۔ تو جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ یہاں بیٹھ کر میڈیا کے اوپر کچھ صحافی دوست یا لوگ یہ کہہ دیں کہ 2 سال ہوگی سزا اور پھر 2 سال ہو جائے، کل چھٹی ہوگی جی کل چھٹی ہو جائے گی، کل اپلیکیشن پراسیکیوشن دے گی تو وہ اپلیکیشن آ جائے گی، کل نیا کیس بننے جا رہا ہے جی نیا کیس بن جاتا ہے۔ تو آپ پھر واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کہ ملک کے اندر بالکل ٹھیک، جو ریاست کے 3 ستون ہیں وہ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ جو ہیں وہ اپنا اپنا کام نہیں کر رہے، بلکہ کمپرومائز ہو گئے ہیں، اور جوڈیشری جو ہے وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہی۔ تو پھر وہ جب انصاف جس معاشرے سے دور ہو جاتا ہے، وہ قومیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف جاتی ہیں۔ ہمیشہ جو انصاف ہے وہ کسی معاشرے کو اوپر لے کر جاتا ہے، بالکل ٹھیک، اس کی جو ہے وہ بالکل ٹھیک، پرواز اوپر ہوتی ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انصاف ختم ہوتا بالکل جاتا ہے۔ ٹھیک۔ جو ہائی کورٹس نے آرڈر جاری کی ہیں، کیا اس کے مطابق صرف ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتے، یا اپوزیشن لیڈر ہوں یا دیگر ارکان ہوں ان کو ڈی سیٹ بھی نہیں کرنا، وہ اپنی عہدوں پر برقرار رہیں گے؟ پنجوتا صاحب دیکھیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سپاہی کے بیان کے اوپر جس طرح سزا دی گئی، آپ کو پتہ ہے کہ زمان پارک میں موجود تھا یا چکری انٹرچینج کے اوپر، اور ایک سازش کی بنیاد کے اوپر جو کہ ہر جگہ پر ایک رٹی رٹائی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے پچھلے جج نے اس سٹیٹمنٹ کو، اس بیان کو، ان گواہوں کو مسترد کیا، اس ایویڈنس کو مسترد کیا، اور 2 مقدمات میں سیم نوعیت کے سیم رول تھا، انہی لوگوں کو بری کر دیا، اور پھر اس جج کو ٹرانسفر کر کے نئے جج لائے گئے، تو پھر نئے جج سے سزا دی گئی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب سزا دی گئی ہے تو الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 63(1)H کے تحت جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کی ہے، تو آرٹیکل 63(1)H جو ہے وہ مارل ٹرپیچیوڈ کی بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کا رائٹ دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، لیکن اس کے لیے بھی پروسیس ہے کہ 30 دن کے اندر یا تو اسپیکر یا چیئرمین سینٹ جو ہے ان کو ڈائریکشن بھیجے گا، یعنی وہ ریفرنس بھیجے گا۔ اگر وہ نہیں بھیجتا تو خود سے وہ جو ہے 30 دنوں کے اندر اندر تصور سمجھے گا کہ میرے پاس وہ ٹائم پورا ہو گیا، اور پھر 90 دن کا ٹائم ہے، اس میں نوٹسز بھی وہ فریقین کو بھیجے گا۔ وہ نوٹسز بھیجنے کے بعد ان کو سنے گا، اور اس کے بعد وہ مارل ٹرپیچیوڈ کا گراؤنڈ بنتا ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف بڑھے گا، لیکن یہ مارل ٹرپیچیوڈ کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہائی کورٹ کے لیٹسٹ آرڈر کیا ہے؟ ہائی کورٹ کے لیٹسٹ آرڈر عدالت نے دیکھیں، ہائی کورٹ نے اس میں سٹے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈسکوالیفیکیشن کا، اس کے بعد جو سارا پروسیس ہے اس کو روک دی جائے۔ دیکھیں، وہ جو نوٹیفیکیشن ہے نا اس کے اوپر تنازع آ گیا، تو جب نوٹیفیکیشن کے اوپر تنازع آ گیا، عدالت نے اس کو دیکھتے ہوئے سٹے دیا، اور انہوں نے کہا کہ مین اپیلیں جو ہیں وہ بھی دائر ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا کہ اپیلیں ابھی دائر نہیں ہوئی، ابھی اپیلوں کے اندر فیصلہ آنا ہے، وہ ڈسکوالیفیکیشن والا نوٹیفیکیشن نہ نکالتا۔ جب ہائی کورٹ نے یہ دیکھا کہ اس نے نوٹیفیکیشن غلط نکالا ہے، تو تب بھی انہوں نے جا کر سٹے دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب مزید اس کے اندر کارروائی نہ کیجیے اور الیکشن کمیشن جواب دے دے۔ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہی وہاں سینٹ کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر جو ہے جا کر یہ کہا گیا کہ یہ سیٹ خالی ہے۔ جب اس نوٹیفیکیشن کا تنازع آ گیا اور عدالت کے اندر معاملہ تو آپ دوبارہ سیپریٹ عدالت جائیں گے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اس فیصلے کے خلاف؟ جی بالکل، ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف ہم عدالت سے رجوع کریں، گفتگو ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نہیں مہتر پنجوتا صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے مابین ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ بھارت نے امریکہ سے اسلحے خریدنے کے جو بڑے آرڈرز تھے منسوخ کر دیے ہیں، بھارتی وزیر دفاع کا دورہ بھی اچانک منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بھارت اور امریکہ کے مابین ٹریڈ اور ڈیفنس کے شعبے کے اندر کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہونی جا رہی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ حارث صاحب، آپ کا سر بہت شکریہ۔ حارث صاحب، بھارت کی طرف سے امریکہ سے ڈیفرنٹ ڈیلز کی گئی تھی، میزائل کی خریداری تھی، جنگی طیارے خریدنے تھے اور بہت کچھ تھا، اس کی اچانک خبر آئی کہ وہ ڈیل منسوخ کر دی گئی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ جو امریکہ کی طرف سے جو ٹیرف میں اضافہ تھا وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے، اور بھارت کے ساتھ بہت سی امریکی کمپنیوں کے جو ڈیلز تھیں وہ اچانک آج ختم ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مودی حکومت جو بھارتی اقدامات تھے
اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو امریکی صدر کے بیانات سامنے آئے سیز فائر کے حوالے سے وہ درست نہیں ہے, اور ان کے بھارتی سفارتکار بھی عالمی سطح کے اوپر امریکی صدر کو اب کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو ٹسل ہے یہ کس نہج پر جائے گی, اور جو امریکہ چاہتا تھا سیز فائر کے بعد پاکستان اور بھارت کو دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانا کہ بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کرے, وہ صورتحال تو اب دکھائی نہیں دے پا رہی ہے کہ ہوگا کیا الٹیمیٹلی؟ دیکھیں یہی بات جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سے بہت ناراض ہے, اور جس طریقے سے انڈیا نے وہاں جا کے ریکویسٹ کی, جب پاکستان نے مسعود نے اس میں جا کے خاص مارکیٹ حق میں اندر آپ دیکھیں بلین مرسوس میں جو ان کا حال کیا, چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پیشور اپنی بنائی, اس کے بعد پلان کیا, ایگزیکیوٹ کیا, اور 6 گھنٹے کے اندر اتنے بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا. یہ انپریسیڈنٹڈ تھا, یہ انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. ان اپنا وار اس لیے اتنا لے گئے تھے کہ اب وہ عوام سے ان کو جوتے پڑ رہے ہیں, مانتے نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اتنے پریزیڈنٹ آف امریکہ اگر یہ کہہ رہے کہ میں نے یہ ڈی ایسکیلیشن کرائی ہے, تو وائی ڈونٹ دے ایگری؟ دیٹس وائی ہی از انوائڈ. اس لیے اس نے 30 دفعہ یہ بات کی ہے. اب وہ ڈپلومیسی میں ان کے نریندر مودی کے منہ پہ تھپڑ تو مار نہیں سکتا, تو وہ یہی کہتا ہے میں نے کرایا ہے. پھر انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ ان کے جہاز جو 5 گرے ہیں وہ بھی انہوں نے کنفرم کر دیے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ٹیرف لگانے شروع کیے ہیں 25% پہلے لگائے. پھر انہوں نے کہا جی یہ یوکرین سے تیل لیتے ہیں, سستا تیل لیتے ہیں, را تیل لیتے ہیں, ریفائن کرتے ہیں, موقع مارکیٹ میں بہت پیسہ کما رہے ہیں, اس پہ 25% اور لگا دیا. اب انہوں نے یہاں تک کہا کہ جب تک کہ یوکرین سے آئل لینا رشیا سے بند نہیں کریں گے, ہم ان سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے, جہاں تک یہ سو انوائٹ ود دیم. اور ابھی یہ پھر یہی باتیں کر رہی ہیں. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے, اس لیے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ہوائی انہوں نے اپنا ایک شیل بنایا ہوا تھا کہ بہت بڑی ملٹری پاور ہے, بہت بڑی اکنامک پاور ہے, ہمارے پاس اتنی مین پاور ہے, دنیا نے انڈسٹری لگانی شروع کر دی. اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ سارا کھوکھلا پن تھا. ان کی فوج انٹرینڈ, انپروفیشنل, ارسپانسبل, امیچور نیوکلیر اسٹیٹ ہے, جو چھوٹا سا ایک اسٹیٹ ڈرامہ کر کے ایک نیوکلیر ملک پہ اٹیک کر دیتی ہے, اس کے بعد الٹی مار کھاتی ہے. اور پاکستان ایک شو کرتا ہے کہ بڑا امیچور, پاکستان بہت میچور رسپانسبل نیوکلیر ملک ہے, لڑاکا فوج ہے, پروفیشنل فوج ہے. یہ ڈفرنٹ دنیا کو پتہ چل گیا. لیکن ہر صاحب یہ ضرور آپ سے دنیا میں انڈیا از آئسولیٹڈ اور پاکستان اسٹیبلائزر. لیکن سر جو انڈیا آئسولیٹ ہو رہا ہے دنیا میں, جی میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا, انڈیا کتنی عرصے تک امریکہ کی اس مخالفت کو مول لے سکتا ہے, معاشی نقصان اٹھا سکتا ہے, اور کیا انڈیا کسی اور بلاک میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کو ٹف ٹائم امریکہ دے رہا ہے الٹیمیٹلی ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے اور اس شرائط پر ان کو آنا پڑے گا جو امریکہ کی ہیں؟ کسی حالت میں امریکہ کو یورپ کو نہیں چھوڑ سکے. کہ رشیا سے بھی ویپن ایمونیشن لیتا رہا ہے, امریکہ سے بھی لیتا رہا ہے, یورپین یونین سے بھی لیتا رہا ہے, ہر جگہ سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے. ناؤ دا ٹائم ہے چینج. اسی لیے وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیسہ رشیا کو لے رہے ہو, آئل ان کو دے رہے ہو, پیسہ کما رہے ہو, رشیا سے ویپن ایمونیشن لیتے ہو, ہمارے سے کیوں لیتے ہو. وہ اب ان کو اتنا سخت تنگ کر رہا ہے. $89 بلین کا ان کا ڈیفینس بجٹ ہے. جی امریکن پریزیڈنٹ کو اتنا تنگ کرے گا, یہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے 3-4 مہینے کے بعد یہ وہاں جا کے ایسے کہ ڈیل کر رہے ہوں گے, ویپن لے رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی انڈسٹری ہے جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے, وہ اس کا برا حال ہونے والا ہے. چائنا نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اکنامکلی اسٹیمولیٹ کرنے کا. جتنا را مٹیریل یہ چائنا سے ان کو دیتا ہے, یہ جو انڈسٹری لگی ہوئی یہاں پر ان کی دنیا کی, وہ چائنا نے اب را مٹیریل دینا بند کر دیا ہے. اس سے یہ گھٹنے ٹیکیں گے, روئیں گے. آپ دیکھیں 6 مہینے سے 1 سال کے اندر ان کی انڈسٹری بند جب ہوگی اور دنیا وہاں سے اپنا انڈسٹری کو نکالے گی, یا پاکستان لائے گی, یا بنگلہ دیش لے کے جائے گی, یا کہیں اور لے کے جائے گی, پھر انڈیا کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اس نے 4 کے ٹولے نے جو اکھنڈ بھارت کا شوشہ چھوڑا, ایکسٹریمزم کا کیا, گلوبل ٹیررزم بن گئے. آپ کے سامنے بنگلہ دیش نے ان کو کک آؤٹ کر دیا, ایران نے ان کو نکال دیا, پاکستان سے ان کے تعلقات ختم ہیں. اس ریجن میں تو دے آر نو ویئر. اس لیے اب پاکستان اس ریجن کا ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا ہے. ساری دنیا پاکستان کے دیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو
तमाम ममालिक बुला रहे हैं। जी अभी फिर अमेरिका का मेरे ख्याल में उनका विजिट लग रहा है, मैं जो मैंने खबरों में देख रहा था। ये इम्पोर्टेंट दी जा रही है। जब अभी जल कुरेला मेरे ख्याल में रिटायर हो रही है, रिटायरमेंट के बाद शायद उनको इन्वाइट किया जा रहा है, तो अब ये इनके क्या, इनको डिफेंस मिनिस्टर को, इनके चीफ ऑफ मिनिस्टर को क्यों नहीं बुला रहे हैं? इनके डिफेंस मिनिस्टर को वो मुंह कोई नहीं लगाता, इसलिए वो नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ रहिएगा। क्लास साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है जब इंडिया बहुत बैक फुट पे जा चुका है, अमेरिका ने हाईएस्ट टैरिफ उसके ऊपर इम्पोज कर दिया है, डिफेंस डील उनकी कैंसिल हो रही है, अब वज़ीर दिफा ने अपना दौरा अमेरिका का मनसूख कर दिया है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को सफारती तौर के ऊपर, मुआशी तौर के ऊपर क्या एडवांटेज अवेल करने की पाकिस्तान पोजीशन में है और किस तरीके से अपने तस्फियत वाले मामलात को भी हल करे और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को सस्टेनेबल वे में पाकिस्तान आगे बढ़ा पाए? जिन्होंने हारिस साहब ने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, मस्त है, बड़ी रीजनेबल और बड़ी कन्विंसिंग उन्होंने बातें की हैं। जो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी बनी है सम हो, जो मतलब है उन्होंने अपने आप को मिस जज किया या एरोगेंस की जिसकी बात हो रही है, मोदी साहब की आप ज़रा या इंडिया का स्टेटस देखें, पाकिस्तान पे हमला करने से पहले का देखें, उस वक्त उनका ग्रेंजर, उनकी माइट, उनकी बातें, पूरी दुनिया उनके साथ एक तरह की हमदर्दी का इजहार कर रही है। हमारे पे भी बड़ा दबाव है, हम भी बड़े उनके रोब में हैं जी, बहुत बड़ी पावर है, इकोनॉमिक पावर है, सुपर पावर है, असला है, पैसा है, एक्सपोर्ट है, रेमिटेंसेज हैं, उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। हम उनके दबाव में थे, मतलब बिल्कुल, बल्कि पूरा ये रीजन था, शायद पूरी दुनिया भी थी कि जी हमारे बगैर तो दुनिया नहीं चलती। मोदी साहब तो ये वहाँ पे वो कह चुके, मोदी है तो मुमकिन है वाला नारा मार के, उनकी जो एरोगेंस थी, जो मेरा ख्याल 3-4 का उनका वो है, उनकी टीम जो है ट्राइका को है, उसमें अजीत डोवाल साहब हैं या उसको मोदी साहब हैं, साथ में फिर अमित शाह साहब हैं, जयशंकर साहब जो अपने आप को बाजुक, मतलब हनरी किसिंजर के भी उसके सामने में कोई चीज़ नहीं होगा। उन्होंने जो मैस क्रिएट किया है वो लोकली तौर पर भी किया है, डोमेस्टिकली भी किया है, इंटरनेशनल तौर पर उन्होंने क्या ब्लंडर मारा है। उन्होंने जो यूरोप को नाराज किया है, जो हमारे यहाँ ये डिबेट नहीं हुई, बेसिकली काम वहाँ से शुरू हुआ है कि यूरोप में जब यूक्रेन पे अटैक किया रशियंस ने, वो यूरोप का मसला है। उस वक्त ये आयल भी ले रहे थे और अपने आप को न्यूट्रल करके खड़े थे, ये न्यूट्रल होके गए थे। इस पे यूरोप वाज एंग्री विद देम, जिसका गुस्सा हमें अब नजर आया है कि यूरोप ने अपने आप को डिस्टेंस किया इनसे, ये इस मसले पे, और यूरोप ने कोई सपोर्ट नहीं दी। रही सही कसर इनकी वहाँ पे हुई ट्रम्प साहब के साथ जो इनका प्रॉब्लम हो गया। इससे पहले आपको याद हो जब इन्होंने हिट की थी वहाँ पे इन्होंने असैसिनेशन की अटैम्प्ट की, 1-2 तो कामयाब भी हुई कनाडा में, फिर उसके बाद अमेरिका में। उन्हें ये लगा कि जनाब के नो इंडिया एक्टिंग लाइक ए सुपर पावर, कि अब सिर्फ वो चाइना, रशिया या अमेरिका नहीं है, चौथी एक सुपर पावर ने खुद को आके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। सो वो जो ममालिक उन्हें फील हुआ है कि जनाब इंडिया जो है ये तो अब हम तो इनको खड़ा कर रहे थे चाइना के खिलाफ, जंग का जो उसको इंडिया को नुकसान हुआ है, जितनी बेवकूफ़ियाँ वहाँ से हुई हैं ना, द वे दे हैव डेल्ट विद द वर्ल्ड। ठीक है, हमने बहादुरों की तरह जंग लड़ी, हमारा बहुत बड़ा क्रेडिट, कोई सोच नहीं सकता था कि इंडिया जैसे मुल्क के साथ पाकिस्तान टक्कर जाएगा और इतना 4-5 उनके जहाज गिरा देगा और पूरी दुनिया आपकी फैन हो जाएगी। 6 जहाज। सो वो अपनी जगह पे सारी चीज़ें, लेकिन उनको एरोगेंस खा गया। मैं तो मजीद मैं हम्बल हुआ हूँ, मैं अल्लाह के आगे डरा हूँ, तौबा करता हूँ, हम भी अपनी इसमें हसीयत में हम्बल रहे, जमीन पे ग्राउंडेड हैं। सो मोदी साहब को मेहरबानी कि उन्होंने इंडिया को दोबारा जहाँ से खड़ा किया था वहीं ले गए। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रिगेडियर हसन नवाज हमारे साथ है। ब्रिगेडियर साहब आपका नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ काफ़ी दिनों से खाइफ दिखाई देते हैं, कभी हुकूमत से और कभी सिस्टम से, और कुछ जगहों पे उन्होंने अल्टीमेटली अपनी इस नाराज़गी का इजहार मुख्तलिफ हवालों से करने का सिलसिला शुरू किया। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बरसे कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी पुर्तगाल में जायदादें हैं और वो इतना कुछ मुल्क से करप्शन करते हैं और इल्ज़ाम सियासतदानों पर लगता है, और जो सियासतदान के पास बचा कुचा ब्यूरोक्रेसी का बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं। बहुत कुछ कह डाला। फिर सिर्फ यही नहीं, फिर इतलात सामने आई कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतलात सामने आई ज़राए के हवाले से, ख्वाजा साहब इसके ऊपर बहुत बरहम है, क्योंकि यही ADCR माजी करीब के अंदर 2024 के इलेक्शन में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी रह चुके, रिटर्निंग ऑफिसर भी रह चुके हैं, RO भी थे उन्हीं के हल्के के, और ख्वाजा साहब उनके साथ काफ़ी मरासिम, गहरे मरासिम है। ज़राए के हवाले से ही खबरें चली। फिर एक अचानक क्लास साहब सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि ख्वाजा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिए। कुछ घंटों के बाद उन्होंने तदीद कर दी, लेकिन कुछ था कि कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा है। अल्टीमेटली आज वो पहुंचे मुस्लिम लीग नून के क़ायद नवाज शरीफ साहब के साथ, उनसे मुलाकात की, और उनकी उस मुलाकात की जो पिक्चर वीडियो रिलीज़ हुई उसके अंदर भी ख्वाजा साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही है। ख्वाजा आसिफ साहब को बहुत करीब से जानते हैं, आपने उनको बहुत बड़ा करीबी आपने ऑब्जर्व किया है।
خواجہ صاحب کافی دنوں سے حکومت سے سسٹم سے خائف ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ مختلف حوالوں سے گرجتے برستے رہے ہیں، اور اب نواز شریف صاحب نے ان کو بلا کے بھی ان سے بات چیت کی، کچھ سنا، اور خاص طور کچھ عرصے یہ بھی کہتے سنائی دیے گئے مختلف پروگرام کہ بہت ہو گیا، بہت میں نے سیاست کر لیا، اب میرے خیال میں ریٹائرمنٹ ہے، اب میرے خیال میں مجھے الگ ہو جانا چاہیے۔ خاص صاحب کس وجہ سے نون لیگ کے ساتھ ناراضگی ہے؟ صرف ایک گرفتاری کے اوپر، یہ وہ واقع سمجھتے ہیں کہ موجودہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی ان کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے؟ خواجہ صاحب جو ہیں اس وقت اس معاملے پہ لگتا ہے وہ ٹچی ہیں، سنسٹیو ہیں۔ انہوں نے کچھ جو میری اطلاعات ہیں کچھ اپروچز بھی انہوں نے کیے ہیں، کیونکہ انہی سے منسٹری سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کا جو وہاں پہ ان کی بھی اپنی، اب یہ جو بھی فیصلہ کیا گیا نا گرفتاری کا، جی یہ کوئی مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب کے لیول کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنے کی بالکل ایسا ہے، اور اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، وہاں زمین کا تنازع ہے، ایک کمپنی ہے، کچھ بھائیوں ان کی زمین ہے، اور ADCR دوسری طرف اس معاملے کو شفٹ کر رہے تھے، ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے تھے، اور اتنا کچھ ہوا، ان کے بھی پھر تعلقات تھے، تو الٹیمیٹلی معاملہ اس نہج پہ آ گیا کہ ان کی گرفتاری ہوئی، اور بات ابھی کہتے ہیں آگے بڑھے گی۔ اور دوسرا جو مجھے پتہ چلا ہے، میری کوئی سورسز نے بتایا جو کہ یہ جو جن کو گرفتار کیا گیا ہے نا، یہ خواجہ صاحب کے شاید RO بھی تھے جب یہ الیکشنز ہوا تھا، ان کے جب الیکشنز ہوئے نا یہ RO تھے ان کے، تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ تھوڑی سی ایک افیلیشن کہیں، تعلق کہیں، وٹ ایور وہ فیل کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس میں پرسنلی طور پر انوالو ہوئے ہیں خواجہ صاحب۔ حالانکہ ان موقعوں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان موقعوں پہ اگر آپ نے کہ کوئی جو سمجھدار سیاستدان ہوتا ہے، وہ بھی وزیر ہو، حکومت بیٹھے، وہ خاموشی رکھتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیزیں چلا بھی رہے ہوتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو بچانا بھی چاہتے ہیں تو پھر کسی اور طریقے سے بچاتے ہو، اتنا آپ مطلب ہے اتنا یہ فرنٹ پہ آ کے چیزیں اپنے اوپر نہیں لیتے۔ اسپیشلی آپ نے کچھ دن پہلے جب یہ بات کی ہوئی ہو کہ جناب کے پاکستانی بیوروکریٹ لوٹ کے کھا گئے ہیں، پاکستانی بیوروکریٹ سے جدادیں لے لیں، پرتگال میں لے لیں، اسپین میں لیں، ہند سے، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں پہ جدادیں نہیں لیں، اور آپ ان کی کرپشن کی بات کر رہے ہوں، ان کے بیوروکریٹس کی، اور پھر کسی ایک بیوروکریٹ کے لیے آپ سٹینڈ لے لیں، اپنی حکومت سے لڑ جائیں، مریم صاحبہ سے لڑ جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے آپ لڑ جائیں، نواز شریف صاحب تک پہنچ جائیں، اور یہ ساری چیزیں کریں، ان تمام ایکٹیویٹی سے پھر آپ اپنے اوپر اپنا جو قد ہے، اپنی کاٹ ہے، پولیٹیکل سٹیچر ہے، اس کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، میرا یہ خیال ہے۔ لیکن میں ابھی بھی کہوں گا خواجہ آصف صاحب جب آج بھی کھڑے ہوتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، تو ان کی آواز سنی جاتی ہے، میڈیا سنتا ہے، لوگ سنتے ہیں، ان کے اپوننٹ سنتے ہیں، ان کے برابر کی جو ویس تھی نا وہ چودھری نثار علی خان کی تھی، سپوزلی وہ بات کر سکتے، سنی جاتی تھی، جاوید ہاشمی صاحب کی تھی۔ نواز لیگ کے بعد اچھا اب نا نواز شریف صاحب وہاں پہ ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، آتے نہیں ہیں نا، یا نا شہباز شریف صاحب ایک ایسے وزیر اعظم کے طور پر ایسی باتیں نہیں کر سکتے، اور کوئی بندے نہیں رہے گے کہ جو وہاں پہ اپوزیشن کا میچ پڑھے۔ خواجہ صاحب از دا لاسٹ آف دا موہیکنز کہ جو کھڑے ہو کے اپوزیشن کو بلڈوز کر سکتے، ون مین آرمی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لاسٹلی اگر ان کو اب چھوڑتی ہے حکومت، اب ذرا دیکھیں اب سچویشن کیا بن گئی ہے، وہ بڑی ٹرکی ہو گئی ہے۔ اگر نواز شریف صاحب کی اس انٹرونشن پہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سارے آپ میں کہیں گے دیکھا خواجہ صاحب گئے ہیں، اپنا بندہ چھڑا کے لے آئے، بڑی ایمانداری کی باتیں کرتے ہیں، کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں، اربوں کے جدادیں بنا دی، بیوروکریسی لوٹ گئی، پٹ گئی، اپنا بیوروکریٹ اپنا، اگر آپ کو اپنا بیوروکریٹ دوست نکلا ہے تو اس کو بچانے کے لیے کسی حد تک گئے ہیں، ایک چیز یہ ہوگی، اور اس کا پریشر آئے گا حکومت پہ، مورلی طور پر پولیٹیکلی ویک ہوگی حکومت، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، اگر وہ نہیں کرتے بات تو اوپن ہو چکی ہے کہ خواجہ صاحب کے وہ یہ قریبی ہیں یا ان کے جاننے والے ہیں، بٹ ایور جو سیال کوٹ سے ہیں اور ان کا اس میں ہے، تو خواجہ صاحب کے لیے بہت بڑی امبیرس ہے، اور خواجہ صاحب مجھے لگتا ہے کوائٹ ہو جائیں گے، پھر وہ پارلیمنٹ میں حکومت میں اتنے افیکٹیولی پارٹیسپیٹ بالکل ٹھیک ہے، یہ کام نہیں کریں گے، دیکھتے ہیں پارٹی بالکل ٹھیک ہے وہ کام کرنے لگے، اور خواجہ صاحب کو خاموش رہنا پڑتا ہے، یہ ان کی بات مان لی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں بڑی چیلنجنگ ہے خواجہ آصف صاحب کے لیے اور پارٹی کے لیے بھی۔ تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ناظرین بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی۔ طویل عرصے سے ہم بات سن رہے تھے کہ ان کی نیلامی ہونی جا رہی ہے، اور ملک ریاض جو انٹچیبل تصور کیے جاتے تھے، الٹیمیٹلی اب ان کو جواب دہ بھی ہونا پڑ رہا ہے اور قانون کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے خلاف یہ پلی بارگین کی کارروائی کے نتیجے میں وصولیوں کا معاملہ تھا، جس کے نتیجے میں ان کی اہم ترین جائیدادوں 6 جائیدادیں تھیں، آکشن کا فیصلہ کیا گیا، کلاس اب 6 میں سے 3 جائیدادیں 2 ارب سے زائد مالیت کے اندر ان کی نیلامی کر دی گئی، 3 مزید بولیاں جائیدادوں کی بولیاں مقررہ لیول سے کم وصول نہیں، دوبارہ پروسیس ہوگا۔ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہاں سے بھی اس مرتبہ ان کو حکم امتناع نہیں ملا، دوبارہ اس کے اوپر ہیرنگ ہوگی۔ توقع تھی کہ ملک ریاض کو بھی الٹیمیٹلی اس نیب کے سامنے، جس کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ملک ریاض کو بھی ایک دن پیش ہو کے پلی بارگین کرنا پڑے گی، ان کی جائیدادیں بکیں گی، اور ان کو جو خود کنگ میکر تصور ہوتے تھے ان کو اس صورتحال سے گزرنا پڑے گا، اور جو ایک پروسیس یہ چل رہا ہے کہ ان سے ایک بڑی ہیوج ریکوری ہونی ہے، وہ بھی لگتا ہے کہ اس مرتبہ سارے سکور سیٹل ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ کہیں تھوڑے سی ریکوری، پلی بارگین،
نیب کی جمع تفریق ہوگی اور پھر معاملہ ڈمپ ہو جائے گا؟ یہ جو ملک ریاض صاحب کو ہم سارے جانتے ہیں، ان کو بڑا قریب سے ان کو ان چیزوں کو دیکھا ہے، ان کا دا رائز اینڈ فال آف میٹی ملک صاحب. اب اس میں یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی اس پہ اچھا اسکرپٹ لکھا جائے تو ایک نیٹ فلکس کا ایک پورا سیزن مطلب بن سکتا ہے کہ اتنی جو کچھ ملک صاحب کا رول رہا ہے، اکانومی میں رہا ہے، ہاؤسنگ سیکٹر میں رہا ہے، لوگوں کو نوکریاں دینے میں، ایک نئی ایک ویژن دینے، پہلی دفعہ اگر بنانے اور گھر بھیجنے دونوں یس وہی والا کنگ میکر کا رول جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ملک صاحب کا جو انیشل رول تھا کہ انہوں نے پاکستان میں یورپین کلچر ٹائپ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا، آپ کو لگتا ہے بیرا ٹاؤن میں جائیں تو یورپین کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نوکریاں ملی، جنریٹ ہوئے. میں بلکہ ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کا بیرا ٹاؤن وہ ہے جس میں ہر کوئی رہنا بھی چاہتا ہے اور ملک ریاض کو گالی بھی دینا چاہتا ہے. یہ بھی بڑا ایک عجیب ایک یہاں پہ کلچر ہے. سو بہت ساری چیزیں ملک صاحب نے اچھی کی ہیں، ان نیا کلچر دیا، نئے صاف ستھرے گھر، سنیما ہاؤسز، وہاں پہ کمیونٹی سینٹر، کیفے، مطلب آپ دیکھیں وہ انہوں نے آ کے تمام کے تمام جو سی ڈی اے نہیں کر سکا، جو ایل ڈی اے نہیں کر سکا، ایم ڈی اے جن کے کام تھے کرتے. لیکن سرکاری اراضی کے ساتھ تنازع بھی بڑے جڑے رہے ان کے ساتھ. میں اسی پہ میں تھوڑا سا پہلے ایک انیشلی آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ رائز کی بات ہو رہی ہے، پھر فال کی طرف بھی آتے ہیں ساری چیزوں کے. سو ملک صاحب یہاں تک رہتے تو ٹھیک تھا. ملک صاحب کے اندر جب ایک پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں نا، انہوں نے ان کو نقصان دیا ہے. اچھا ان کے ذہن میں یہ ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سرکاری زمین چاہیے، مجھے جنگلات کی زمین چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ان سے چودھریوں سے بھی دوستیاں کرنی پڑتی ہیں، پھر نواز شریف صاحب سے بھی کرنی ہے، پھر عمران خان صاحب سے بھی کرنی ہے، پھر آپ کو شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، اچھا پھر بیوروکریسی کو بھی خوش کر رہے ہیں، پھر میڈیا کو بھی خوش کر رہے ہیں، ہر کوئی تو یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے. نہیں مطلب یہ ہے، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی بھٹی صاحب، ایک بات بتائیں، اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، آپ اس ملک کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر ہیں، آپ بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، سیکرٹری ہیں، ڈی جی ہیں، وٹ ایور جو بھی ہیں، توپ ہیں، گن ہیں، بھگوان ہیں، جو بھی ہیں. اب یوں کر کے ملک صاحب کے آگے بیٹھے ہمیں پیسے دیں. یار ملک کا وزیر اعظم بھی اگر ملک ریاض سے پیسے مانگ رہا ہو، ملک کا فیڈرل سیکرٹری 22ویں گریڈ کا کوئی بھی ہو، ڈی جی ہو، کوئی بڑی بڑی ان کے اداروں کے لوگ، میڈیا ہاؤسز کے مالکان، اینکر میرے جیسے، آپ جیسے، کسی کے بھی میں سے بات کر رہا ہوں، وہ جا کے ملک صاحب کے آگے یوں کر کے بیٹھوں. یار ان لوگوں کو تھوڑی سی کوئی آنی چاہیے کہ اس سے کوئی زیادہ بڑی چیز ہو سکتی تھی. ملک ریاض صاحب کہتے ہیں میں ان کو برائب نہ کروں، پیسے نہ دوں، میرے کام نہیں ہوتے، مطلب فائلیں روک لیتے ہیں. میں مطلب بالکل ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، آپ بیٹھ کے ملک صاحب کے ساتھ بات چیت کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی چیزیں دینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے آپ کو غصہ ہوگا، اینگر ہوگا، رکھیں اپنا غصہ اینگر، لیکن سم ٹائم آپ کا ملک، کنٹری، اکانومی اور لوگ زیادہ امپارٹنٹ ہوتے. سو آئی وڈ اسٹیل سے جائیدادیں بیچنے سے، ان کو نیلام کرنے سے، بیرا ٹاؤن کو تباہ کر، پہلے آپ نے بنوایا. ہمیں نام نہیں لینا چاہتا، 3-4 جو پچھلے آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں ہم دیکھیں جو چیف رہے ہیں یا مطلب ڈی جیز رہے ہیں، انہی نے ہی ان کو کھڑا کیا، انہی نے ان کو پروموٹ کیا. اس میں جنک کیانی صاحب کے جو بھائی تھے بریگیڈیئر صاحب، وہ ان کے ساتھ شہدا ویلی والے پروجیکٹ میں وہ ان کے ساتھ تھے، وہ کدھر ہیں آپ؟ وہ تو سارے ماضی میں چیزیں ہوتی رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، وہ آفر کر رہے ہیں، ان کی بات سنیں، جہاں پہ پیمنٹ ہو سکتی ہے پیمنٹ کریں، جہاں پہ اس طریقے کا پینک کر کے اور ان کو نیلام کر کے آئی وڈ سے اٹ ول ہرٹ اکانومی کو. ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رے ہیں، تھوڑا سا اس کو اسٹیبل ہونے دیں چیزوں کو. باقی ہماری ماننی نہ کسی نے سننی ہے، ہم نے جو 2 سینٹ تھی میرا بالکل اکانومی ہرٹ ہوگی، بہت سے لوگ متاثر ہوں گے، بالخصوص وہاں کے ریزیڈنٹ متاثر. بہتر آئیڈیا یہی کہ سینٹی پرویل کرنی چاہیے اور بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. ناظرین یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.